السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم امام الانبیاء شمس الضحیٰ والی بطحا سرچشمہ رشد و ہدا منبع مہر و وفا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ جس خالق کائنات نے دوبارہ ہمیں اس با برکت اور با مقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ یہ مجلس صرف الفاظ کو سننے کا نام نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ اپنے اندر اپنے یہ الفاظ کو اپنے ذہنوں میں اتار کر، اپنے دلوں میں اتار کر اور اس پر پھر عمل کرنے کا نام ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج ہمارا باب نمبر 102 ہے، قربانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، حدیث نمبر 381 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ وکبر ووضع رجلہ علی صفاہما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ سینگوں والے مینڈے جو ہیں وہ قربان کیے، اور ایسے مینڈے تھے جو جن کے اوپر جو ہے وہ کلر اس طرح کا تھا جس کو ایسے کہہ لیں کہ ڈب خربے تھے، سفید بھی ان میں کلر تھا، اسی طرح جو ہے بلیک بھی کلر تھا، تو رنگ برنگے تھے۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ 2 مینڈے جو ہے وہ قربان کیے، اور پھر ان کے اوپر تکبیر پڑھی اور اپنا پاؤں جو ہے وہ ان کی گردنوں پر رکھا۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ تو مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے 2 جو ہیں وہ ڈبی دار سینگ والے موٹے تازے جو ہیں وہ مینڈے قربان کیے، تو ذبح کرتے وقت دونوں کو جو ہے وہ لٹایا اور ان کی گردنوں پر اپنا پاؤں بھی رکھا، تو گلے پر چھری چلانے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر کہا، اور آپ نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میرے اللہ، یہ جانور تو نے ہی مجھے عطا کیے ہیں اور تیرے نام ہی پہ میں جو ہے وہ انہیں قربان کر رہا ہوں۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی پڑھی۔ تو اس حدیث سے یہ حکام نکلتے ہیں کہ قربانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک پسندیدہ عمل ہے، قربانی کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے۔ تو جس طرح کے جانور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی راہ میں قربان کیے ہیں، تو وہ بھی کرنا سنت ہے۔ تو قربانی کے لیے اسی طرح کا جانور کا انتخاب کرنا زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح جو ہے جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جانوروں کی قربانی دی ہے، ان جانوروں کا انتخاب کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے، افضل عمل ہے۔ تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ خود جو ہے وہ انسان اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے، تو ذبح اپنے ہاتھ سے کیا جائے، بشرطے کہ قربانی دینے والا ذبح کرنے کا تجربہ بھی رکھتا ہو، اسے وہ ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہو۔ اگر اسے طریقہ نہیں آتا تو پھر وہ اور بھی کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ انسان اس کا طریقہ سیکھے، خود جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ جانور کے گردن پر چھری کو چلائے۔ اسی طرح جانور ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر کہنا بھی یہ لازمی اور ضروری ہے۔ تو دمبے، بکرے یا چھترے وغیرہ کو ذبح کرتے وقت اگر ان کی گردن پر پہلے پاؤں رکھ کر اسے دبا لیا جائے تو بہتر ہے کہ اس سے جانور جو ہے وہ قابو میں رہتا ہے اور اسے زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی، قابو میں رہتا ہے، وہ زیادہ حرکت نہیں کرتا۔ تو دمبے، بکرے، چھترے یا گائے کو لٹا کر ذبح کیا جائے۔ البتہ جو اونٹ کو وہ ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ کھڑا کر کے جو ہے وہ نیزہ اس کے حلق میں پیوست کیا جاتا ہے، تو اس طریقے سے اونٹ جو ہے وہ خود بخود سلنڈر ہو جاتا ہے، ڈھیر ہو جاتا ہے۔
تو یہ قربانی کے حوالے سے چند احکام تھے۔ تو باب نمبر 103 ہے کتاب الاشربہ یعنی پینے کے حوالے سے باب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عمر قال، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ان عمر قال علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد ایھا الناس انہ نزل تحریم الخمر وہی من خمسۃ من العنب والتمر والعسل والحنطۃ والشعیر والخمر ما خامر العقل ثلاث وددت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان عاہد الینا فیہن عہدا ننتہی الیہ الجد والکلالۃ وابواب من ابواب الربا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر پر یہ کہا کہ حمد و صلات کے بعد لوگوں شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا ہے، جب کہ یہ 5 چیزوں سے بنائی جاتی تھی، یعنی جب شراب جو ہے وہ 5 چیزوں سے بنائی جاتی تھی تب ہی جو ہے وہ ان کے حرام ہونے کا جو ہے وہ حکم نازل ہوا۔ تو وہ کون سی 5 چیزیں تھیں؟ انگور، کھجور، شہد، گندم اور جو سے شراب جو ہے بنائی جاتی تھی۔ تو شراب اسے کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی عقل کو جو ہے وہ زائل کر دے۔ تو 3 چیزوں کے بارے میں میری یہ دلی خواہش تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے واضح طور پر اس کے بارے میں ہدایت فرما دیں، تو کہ ہم اس پر عمل کرنے پر جو ہے وہ اکتفا کرتے۔ تو یعنی دادا کے حوالے سے، یعنی وراثت کے اندر دادا کے حوالے سے کیا یعنی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، اس کو حصے وغیرہ کے حوالے سے، اسی طرح کلالہ کے حوالے سے اور سود کے مسائل کے حوالے سے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک روز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تھا اس وقت یہ شراب جو ہے وہ 5 چیزوں سے تیار کی جاتی تھی۔ وہ 5 چیزیں یعنی انگور سے تیار کی جاتی تھی، کھجور سے تیار کی جاتی تھی، شہد سے، گندم سے اور جو سے تیار کی جاتی تھی۔ بہرحال شراب کسی چیز سے بھی تیار کی جائے جو عقل کو ڈھانپ لے، یعنی عقل کو زائل کر دے، عقل میں فطور پیدا کر دے اور جس کے پینے سے انسان بہک جائے، وہ شراب ہے، خواہ وہ کسی چیز سے بھی تیار کی گئی ہو، تو خواہ اس کا نام کوئی اور بھی رکھ لیا جائے۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا لیبل کو چینج کر دیتے ہیں، اندر شراب ہے باہر اور کوئی لیبل لگا لیتے ہیں۔ تو شراب جو ہے وہ شرعی طور پر قطعاً جو ہے وہ حرام ہے، بلکہ یہ ام الخبائث ہے، یعنی جتنی بھی خبیث چیزیں ان کی یعنی ماں ہے، یعنی برائیوں کی جڑ ہے۔ تو اس کے پینے سے ایک نہیں بلکہ کئی یعنی برائیاں جو ہے وہ سرزد ہوتی ہیں۔ صرف اس کے پینے سے یہی نہیں ہے کہ یہ بندہ گناہ کر رہا ہے، جب اس کو پیے گا اس کی جو ہے وہ عقل زائل ہو جائے گی، اس کے علاوہ پھر وہ اور بھی دیگر گناہوں میں بھی یعنی گناہ کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس حدیث سے بھی یہ احکام نکلتے ہیں کہ شراب کا اطلاق ہر اس مشروب پر ہوگا جس کے پینے سے عقل جو ہے معاف ہو جائے۔ تو شریعت نے ہر نشہ آور چیز کو حرام قرار دیا ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں نشے والی ہیں وہ سب حرام ہیں۔ عالم خواہ کتنا ہی بڑا اور یعنی جید کیوں نہ ہو، پھر بھی ان سے جو ہے وہ بہت سی معلومات مخفی رہ جاتی ہیں۔ یعنی اس حدیث سے یہ پوائنٹ نکلے کہ جتنا مرضی بندہ عالم ہو جائے، جتنا مرضی بڑا جو ہے وہ عالم ہو، کوئی نہ کوئی مسئلہ یعنی اس سے وہ مخفی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو اس حال میں فوت ہو کہ نہ اس کے پیچھے بیٹا ہو اور نہ اس کا باپ زندہ ہو، یعنی نہ اس کی یعنی اولاد ہو، نہ اس کا والدین ہو، یعنی اس کی نسل نہ پہلے میں سے ہے، نہ اس کی فرع ہے، نہ اس کے آگے جو ہے وہ اس سے پہلے اس کے والدین وغیرہ ہیں، تو اس کو جو ہے ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ اس طرح سود کی جملہ اقسام بھی حرام، جتنی بھی اقسام ہے سود کی وہ ساری کے ساری حرام ہے، جس سے ہر مسلمان کو اجتناب کرنا یہ ضروری ہے۔ حدیث نمبر 383 ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن البتع فقال کل شراب اسکر فہو حرام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شہد سے تیار کیے گئے نبیذ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب شہد سے تیار کردہ نبیذ کے بارے میں دریافت کیا گیا
آپ نے تسلی بخش جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ مشروب جو نشاور ہو وہ قطعی طور پر حرام ہے، چاہے وہ کسی چیز سے تیار کیا جائے، چاہے وہ شہد سے تیار کیا جائے، کھجور سے تیار کیا جائے، گندم یا جو سے یا انگور سے تیار کیا جائے، جو بھی چیز جو ہے نشہ دلاتی ہے انسان کو وہ قطعی طور پہ حرام ہے۔ تو شراب کسی چیز سے بھی تیار کی جائے، اس کا استعمال جو ہے وہ شرعاً حرام ہے۔ شراب ہر اس مشروب کو کہتے ہیں جو عقل میں فطور پیدا کرے، تو تمام منشیات کا استعمال جو ہے وہ شرعاً حرام ہے۔ حدیث نمبر 384 ہے، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال بلغ عمر ان فلانا باع خمرا فقال قاتل اللہ فلانا الم یعلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قاتل اللہ الیہود حرمت علیہم الشہوم فجملوها فباؤوها، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ فرمایا کہ حضرت عمر تک یہ بات پہنچی کہ فلاں شخص نے شراب بیچی ہے، تو جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہلاک کرے، کیا وہ نہیں جانتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کرے؟ جب ان پر چربی کو حرام کیا گیا تو انہوں نے اسے پگھلایا اور اسے پھر بیچ دیا۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح شراب پینا حرام ہے، اسی طرح شراب کی خرید و فروخت بھی حرام ہے، یعنی اسے خریدنا اسے بیچنا بھی حرام ہے۔ تو جب حضرت عمر کو یہ بات بتائی گئی کہ ایک شخص نے شراب فروخت کی ہے، آپ بڑے جو ہے وہ غصے کی حالت میں ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے تباہ و برباد کرے۔ تو یہ تو یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو تباہ و برباد کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چربی کا استعمال حرام قرار دے دیا تو انہوں نے اسے پگھلا کر جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیا۔ تو یعنی یہ بھی ایسی جو ہے وہ صورتحال پیش کر رہا ہے کہ شراب حرام ہوئی تھی، اس نے بیچنا شروع کر دی ہے، تو شراب کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ اسی طرح ایک یہ بھی حکم نکلتا ہے کہ ہیلہ سازی کے ساتھ کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی، یعنی کوئی انسان جو ہے وہ ہیلہ کر کے کوئی اس طرح کی کسی چیز کو جو ہے وہ سمجھے کہ میں حلال کر لوں تو وہ یعنی حلال نہیں ہو جاتی۔ جس طرح حرام چیز کا استعمال ممنوع ہے، اسی طرح اس کی خرید و فروخت بھی جو ہے وہ ممنوع ہے، اس کی خرید و فروخت بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ تو جس نے شراب بیچنے کا یعنی یہ دھندا کیا، اس نے یہودیوں کے طرز عمل کو اپنایا ہے، تو جو چیز حرام ہے اس کو بیچ کر جو رقم وصول کی جائے گی وہ بھی حرام ہوگی۔ اسی طرح باب نمبر 104 ہے، کتاب اللباس، لباس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 385 ہے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تلبسوا الحریر فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرہ۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ریشم نہ پہنو، یاد رہے کہ جس نے دنیا میں اسے پہنا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو دنیا میں ریشم کا لباس پہننے سے منع فرما دیا، اور آپ نے یہ بھی تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسے دنیا میں پہنا ہے وہ آخرت میں اس سے محروم یعنی ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے کہ مردوں کو ریشم کا لباس جو ہے وہ زیب دن کرنا ممنوع ہے، تو جس نے دنیا میں ریشمی لباس پہنا ہے وہ آخرت میں اس نعمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ عورتوں کے لیے یہ نہیں ممنوع نہیں ہے، عورتیں جو ہیں وہ ریشم کا لباس پہن سکتی ہیں، یہ صرف مردوں کے لیے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 386 ہے، ان حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تلبسوا الحریر ولا الدباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ باریک ریشم نہ پہنو، موٹی ریشم نہ پہنو، سونے چاندی کے برتنوں میں نہ پیو اور نہ سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھاؤ، یہ ان کے یعنی کافروں کے لیے ہے، اور دنیا میں اور آخرت میں تمہارے یعنی مسلمان کے لیے، یعنی کافروں کے لیے یہ ان کافروں کے لیے ہے دنیا میں، اور آخرت میں تمہارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ہر قسم کے ریشمی لباس پہننے سے منع فرمایا ہے، اور اسی طرح سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے یا پانی پینے سے بھی منع فرمایا ہے، کہ سونا چاندی یا کے برتنوں میں کھانا کھانا یا پانی پینا اس چیز سے بھی منع فرمایا ہے۔ آپ نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ اشیاء تو کافروں کے لیے دنیا میں ہے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں یعنی چیزیں یہ تیار کی ہیں، یعنی تمہارے لیے آخرت میں ہوگی، یہ دنیا کے اندر کافروں کے لیے ہیں۔
تو مسلمان مردوں کو کسی بھی قسم کا ریشمی لباس جو ہے وہ زیب تن کرنا یہ شرعاً ممنوع ہے، اور دنیا میں اس کے پہننے پر آخرت میں محرومی کی وعید سنائی گئی ہے کہ جو دنیا میں پہنتا ہے اسے آخرت میں محروم کر دیا جائے گا۔ ریشمی لباس جو ہے مسلمان عورتوں کے لیے زیب تن کرنا یہ جائز ہے، عورتوں پر یعنی منع نہیں ہے، وہ پہن سکتی ہیں۔ تو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا تناول کرنا مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے یہ ناجائز ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے بھی، کہ مسلمان مردوں کے لیے بھی اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی ناجائز ہے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا یا پانی پینا۔ اسی طرح جو ہے سونے کی بنی ہوئی اشیاء مثلاً انگوٹھی ہے یا قلم ہے، اینک ہے یا واچ وغیرہ کا استعمال مرد کے لیے ناجائز ہے، عورت کے لیے جائز ہے۔ یعنی سونے کی جو بنی ہوئی اشیاء ہیں، انگوٹھی ہے، چاہے قلم ہے، اینک ہے، گھڑی وغیرہ، یا جو بھی سونے کی دیگر جو ہے وہ یعنی ہوتی ہیں چیزیں، تو وہ مردوں کے لیے جو ہے وہ ناجائز ہے، عورتوں کے لیے وہ جائز ہیں۔ حدیث نمبر 387 ہے، عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما رعیت من ذی لمت فی حلت حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم له شعر یضرب الى منکبیہ بعید ما بین المنکبین لیس بالکثیر ولا بالطویل۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کسی لمبے بالوں والے سرخ چوگے میں ملبوس کسی شخص کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ آپ کے بال مبارک کندھوں کو چھوتے تھے، آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ تھا، آپ نہ چھوٹے قد کے تھے اور نہ ہی زیادہ لمبے قد کے تھے۔ یہ حدیث کا ترجمہ تھا۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری نوع انسانی میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہیں۔ آپ کے سر کے بال کندھوں کو چھوتے تھے، یعنی آپ نے جو ہے وہ پٹے رکھے ہوئے تھے، یعنی بڑے بال رکھے ہوئے تھے، تو آپ کا سینہ جو ہے وہ یعنی کشادہ تھا، چوڑا تھا، قد نہ زیادہ چھوٹا تھا اور نہ ہی زیادہ لمبا تھا، یعنی درمیانے قد کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ تو اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ سرخ رنگ کا لباس پہننا جائز ہے، سر کے بال جو ہیں وہ پٹوں کی صورت میں رکھنا بھی مسنون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن و جمال میں سب سے جو ہے وہ بے مثال تھے، کہ آپ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ حدیث نمبر 388 ہے، عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، امرنا بعیادۃ المریض واتباع الجنازہ وتشمیت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتم أو عن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياثر وعن الكسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 سے ہی منع فرمایا۔ ہمیں بیمار کی تیمارداری، جنازے کے ساتھ جانے، چھینک لینے والے کو جواب دینے، قسم یا قسم کھانے والے کو پورا کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنے اور سلام پھیلانے کا حکم دیا، اور ہمیں سونے کی انگوٹھی پہننے، چاندی کے برتن میں پانی پینے، ریشمی جو ہے وہ گدیاں استعمال کرنے، مصر کی بستی کا بنا ہوا ریشمی لباس یا عام ریشم، موٹا بریک یا ریشم پہننے سے منع فرمایا۔ تو اس حدیث کے اندر یعنی یہ مفہوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مجلس میں اپنے صحابہ کرام کو 7 کام کرنے کا حکم دیا اور 7 کاموں سے ہی منع فرمایا۔ جن کاموں کو سر انجام دینے کا حکم دیا وہ یہ ہیں، یہ 7 کام آپ نے فرمایا کہ کیا کرو: بیمار کی تیمارداری کرنا، دوسرے نمبر پہ ہے جنازے میں شرکت کرنا، تیسرے نمبر پہ ہے چھینکنے والے کا جواب دینا، چوتھے نمبر پہ ہے قسم کو پورا کرنا، پانچویں نمبر پہ ہے مظلوم کی مدد کرنا، چھٹے نمبر پہ ہے دعوت کو قبول کرنا، ساتویں نمبر پہ ہے سلام کو پھیلانا، سلام عام کرنا۔ تو جن کاموں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا وہ یہ ہیں: نمبر 1 سونے کی انگوٹھی پہننا، یعنی مردوں کے لیے، چاندی کے برتن میں پانی پینا، ریشمی گدیاں استعمال کرنا، مصر کی یعنی کس نامی بستی کا بنا ہوا ریشم پہننا، عام ریشم پہننا، باریک ریشم زیب تن کرنا یا اس کے پردے وغیرہ بنانا، موٹے ریشم کو استعمال میں لانا۔ غرض یہ کہ ریشم کی کوئی بھی قسم جو ہے وہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔
تو اس حدیث سے یہ پوائنٹ اور احکام نکلتے ہیں کہ مریض کی تیمارداری مستحب عمل ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے۔ اگر والدین بیمار ہوں تو ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال اولاد کے لیے واجب ہے، فرض ہے۔ اسی طرح چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے، اور یہ کلمات سننے والا ساتھی جو اس کا ہوتا ہے وہ یرحمک اللہ کہے، پھر اس کے جواب میں چھینک مارنے والا یہ کلمات کہے گا یہدیکم اللہ و یصلح بالکم۔ تو چھینک مارنے والے کو الحمدللہ کہنے کی تلقین اس لیے کی گئی ہے کہ ایک چھینک کے ذریعے بے شمار ایسے خطرناک جراثیم خارج ہوتے ہیں کہ اگر وہ اندر رک جائیں تو اس سے دماغ میں خلل پیدا ہو جائے، یعنی اس کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے چھینک لینے والا اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو قسم کو پورا کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھائی کھانے کی دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ تو ایک دوسرے کو سلام کہنے سے باہمی جو ہے وہ محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح مردوں کو سونے کی انگوٹھی پہننا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا ممنوع ہے، وہ مردوں کے لیے بھی ممنوع ہے، عورتوں کے لیے بھی ممنوع ہے۔ تو مردوں کے لیے ہر قسم کا ریشمی کپڑا پہننا بھی ممنوع ہے۔ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے ریشمی لباس پہننا ممنوع ہے۔ خواتین جو ہیں وہ ریشمی لباس پہن سکتی ہیں۔ حدیث نمبر 389 ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنع خاتما من ذهب فكان يجعل فسه في باطن كفه إذا لبس فصنع الناس مثل ذلك ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فسه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی۔ آپ جب اسے پہنتے تو اس کا نگینہ اپنی ہتھیلی کی اندرونی جانب رکھا کرتے۔ لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر آپ ممبر پر بیٹھے، اسے اتارا اور ارشاد فرمایا کہ میں یہ انگوٹھی پہنتا تھا اور اس کا نگینہ جو ہے وہ یعنی اندرونی طرف رکھتا تھا، پھر اسے پھینک دیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اسے کبھی بھی نہیں پہنوں گا۔ لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، یعنی اس انگوٹھی کو دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لیے سونے کی ایک انگوٹھی کو تیار کروایا۔ آپ اسے پہنتے وقت نگینہ جو اس کا ہوتا ہے اس انگوٹھی کا وہ ہتھیلی کی اندرونی جانب کر لیا کرتے تھے۔ ایک روز جو ہے وہ آپ ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ میں یہ انگوٹھی پہلے پہنا کرتا تھا، پھر آپ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا بخدا آج کے بعد میں یہ کبھی بھی نہیں پہنوں گا۔ تو صحابہ کرام نے بھی آپ کی اقتداء کرتے ہوئے اپنی انگوٹھیاں جو ہیں وہ پھینک دی۔ تو اس حدیث سے یہ حکام نکلتے ہیں کہ مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا وہ شرعاً ممنوع ہے، یعنی شریعت نے منع کیا گیا ہے مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا۔ اسی طرح جو ہے وہ صحابہ کرام بہت جلد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیا کرتے تھے، یعنی آپ کی جب بات آپ کے سنت پر فی الفور جو ہے وہ عمل کر کے دکھاتے تھے۔ تو مردوں کے لیے بھی چاندی کی انگوٹھی جو ہے وہ پہننا یعنی جائز نہیں ہے۔ مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، سونے کی انگوٹھی پہننا یعنی جائز نہیں ہے۔ تو انگوٹھی جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں پہننی چاہیے۔ تو خواتین کے لیے جو یعنی سونا ہے وہ حلال ہے، وہ پہن سکتی ہیں۔ مردوں کے لیے صرف سونا جو ہے وہ یعنی حرام کیا گیا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حوالے سے حدیث آتی ہے کہ جس نے دنیا کے اندر مردوں میں سے سونے کو پہنا یا انگوٹھی وغیرہ پہنی سونے کی، اس نے ایسے جیسے جہنم کا انگارہ جو ہے وہ اپنی فنگر پہ رکھا ہے، انگارہ جو ہے اپنی انگلی پہ رکھا۔ تو جب ایک صحابی نے پہنی ہوئی تھی، جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ الفاظ سنے تو یعنی آپ نے جو اس کی جو ہے وہ انگوٹھی اتروا دی، تو اس نے جو ہے وہ فوراً سونے کی انگوٹھی اتار کے جو ہے وہ مسجد میں نبوی میں پھینک دی۔ اور راوی بیان کرتے ہیں، محدثین بیان کرتے ہیں کئی دن تک وہ انگوٹھی جو ہے وہ مسجد نبوی میں پڑی رہتی ہے۔ یعنی لوگوں نے کہا بھی اس کو اٹھا لے، کہتا ہے میں اسے کیوں اٹھاؤں جسے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اتروا کے پھینک دی ہے، تو میں کبھی بھی نہیں اسے جو ہے وہ پہنوں گا۔ یعنی اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا شوق تھا، سنت پر عمل کرتے تھے۔ جب ان تک کوئی بات پہنچ جاتی قالوا سمعنا واطعنا، یہی کہتے کہ ہم نے سن بھی لیا، پھر اس کو مان کر دکھا بھی دیتے تھے۔ حدیث نمبر 390 ہے، ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان لبس
الحرير إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم پہننے سے منع کر دی ہے مگر اتنے سے ریشم کی اجازت دی، آپ نے جو ہے وہ اپنی 2 انگلیاں شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ہمیں دکھانے کے لیے اٹھائی۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم کے پہننے سے منع کر دیا مگر 2، 3 یا 4 انگلیوں کے برابر جو ہے ریشم استعمال کی جا سکتی ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو 3 یا 4 انگلیوں کے برابر ریشم کا کپڑا جو ہے وہ بوقت ضرورت استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو یہ پابندی صرف مسلمان مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا جائز ہے۔ اس حدیث سے یہ احکام نکلتے ہیں کہ مردوں کے لیے ریشم کا لباس پہننا حرام ہے، اگر کبھی ضرورت پیش آ بھی جائے تو 3 یا 4 انگلیوں کے برابر جو ہے وہ یعنی استعمال کی جا سکتی ہے، تو عورتیں ریشم کے کپڑے جو ہیں وہ پہن سکتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے حدیث نمبر جو ہے وہ باب نمبر 105 ہے، کتاب الجہاد ہے، حدیث نمبر 391 ہے، ان عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض ایامہ التی لقی فیہا العدو وانتظر حتی اذا مالت الشمس قام فیہم فقال ایہا الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیۃ فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف۔ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعض ان دنوں میں جن میں آپ نے دشمن سے جنگ کی تھی یہ انتظار کیا یہاں تک کہ جب سورج جو ہے وہ ڈھل گیا تو آپ ان میں کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا لوگو دشمن سے لڑائی کی تمنا نہ کیا کرو، یعنی دشمن سے جنگ کی تمنا نہ کیا کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو، اور جب تم جو ہے وہ ان سے مقابلے میں آ جاؤ، جب پھر جنگ شروع ہو جائے آمنے سامنے ہو جاؤ تو پھر صبر کیا کرو اور جان لو کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الہی کتاب کو نازل کرنے والی، آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ اس کتاب کو نازل کرنے والے، بادل کو چلانے والے، لشکروں کو شکست دینے والے انہیں شکست سے دوچار کر اور ہمیں ان پر غالب کر دے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دشمن سے کبھی بھی جو ہے وہ جنگ کی جو ہے وہ تمنا نہ کرنا، ہاں اگر ایسا وقت آ بھی جائے تو لڑائی تم پر مسلط کر دی جائے تو پھر مردانہ وار کرنا ہے، دشمن کا پھر مقابلہ کرنا ہے، پھر ہمت نہیں ہارنی۔ اور ایسے حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارک یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دشمن کے مقابلے میں کامیابی اور کامرانی اور فتح و نصرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ پوائنٹ نکلتے ہیں کہ دشمن سے قتال کی تمنا کرنا یہ جو ہے وہ اچھا عمل نہیں ہے، اس لیے کہ تمنا کرنے والا نہیں جانتا کہ اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا، اور ایسا کرنے سے غرور اور خود پسندی کا انسان کے اندر جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے۔ ہاں اگر کبھی کبھار ایسا ہو کہ لڑائی مسلط کر دی جائے پھر دشمن کا جو ہے وہ صبر و استقلال سے مقابلہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر جو ہے فتح اور نصرت کی دعائیں بھی کی جائیں، تو دشمن کے مقابلے میں صبر و استقلال کامیابی اور کامرانی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بندہ جو ہے وہ صبر کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ جو ہے وہ بندے کو نصرت اور مدد عطا فرماتا ہے۔ تو جہاد جو ہے وہ جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ اسی طرح دشمن سے لڑائی کے دوران جو ہے وہ خلوص سے دل سے دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ حدیث نمبر 392 ہے، ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہ وموضع صوت احدکم من الجنت خیر من الدنیا وما علیہ والروحۃ یروحها العبد فی سبیل اللہ اول غدوۃ خیر من الدنیا وما علیہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ جنت میں تم سے کسی کو ایک کے کوڑے کی جگہ دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ شام کے وقت بندہ اللہ کی راہ میں جہاد میں جاتا ہے یا صبح کے وقت
ہیں اس کے لیے دنیا اور اس کی جو ہے وہ یہ دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان جہاد میں پہرا دینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ عمل جو ہے وہ دنیا بھر کی نعمتوں سے بہتر ہے، یعنی اللہ کے راستے میں پہرا دینا جہاد کے وقت، تو یہ جو ہے وہ دنیا کی تمام نعمتوں سے جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی اچھا عمل ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا اس قدر حقیر ہے کہ اگر کسی کو جنت میں ایک چھوٹی سی چھڑی کے برابر بھی جگہ مل جائے نا تو وہ جگہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، یعنی اگر کسی کو جنت میں ایک چھڑی کے برابر جگہ مل جاتی ہے تو وہ جگہ، وہ چھڑی کے برابر جو تھوڑی سی، بالکل تھوڑی سی جگہ ہے، وہ دنیا کی تمام جو ہے وہ یعنی جگہ تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی خوش نصیب صبح یا شام کے وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی نیت سے نکلتا ہے تو یہ عمل اس کے حق میں دنیا بھر کی نعمتوں سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 393 ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان تدب اللہ ولمسلم تضمن اللہ لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا الجہاد فی سبیلی وایمان بی وتصدیق برسلی فہو علی ضامن ان ادخلہ الجنة او ارجعہ الى مسکنہ الذی خرج منہ ناعلا ما نال من اجر او غنیمت ولمسلم مثل المجاہد فی سبیل اللہ واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیل اللہ کمثل الصائم وتوکلوا للمجاہد فی سبیلہ ان توفاہ ان یدخلہ الجنة او یرجعہ سالما مع اجر وغنیمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، یعنی مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے اس شخص کو جو یعنی اس کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اسے صرف میرے راستے میں جہاد، مجھ پر ایمان، میرے رسول کی تصدیق کرنے کا جذبہ ہی نکالتا ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کروں یا اس کو جو ہے وہ اس کے گھر لوٹاؤں، یعنی غازی بنا کے جس سے وہ نکلا ہے، تو پانے والا اور جو بھی پائے اجر و ثواب یا مال غنیمت۔ تو مسلم کی روایت میں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اللہ ہی جانتا ہے کہ کون اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، تو یہ روزے دار کی طرح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کی ضمانت دی ہے، اگر اسے فوت کر دے تو وہ جنت میں داخل ہوگا یا اسے ثواب اور غنیمت کے ساتھ گھر میں جو ہے وہ صحیح سلامت غازی بنا کے لوٹائے گا۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص خالص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی غرض سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ضامن بن جاتا ہے یا اسے جام شہادت بھی عطا کر کے سیدھا جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو یہاں دشمن پر غلبہ دے کر مال غنیمت سے جو ہے وہ شاد کام کر کے گھر واپس یعنی واپس بھیجتا ہے، لوٹاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجاہد جن کے ضامن بن جانے کا اعلان، یہ اس کا جو ہے وہ جود و کرم ہے، اللہ کی جو ہے وہ یعنی رحمت ہے۔ تو خلوص نیت سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے خوش قسمت ہیں، اللہ تعالیٰ یا انہیں شہادت کا عظیم مرتبہ عطا کرتا ہے یا پھر مال غنیمت سے سرفراز بھی کرتا ہے۔ تو مجاہد اگر میدان جہاد میں شہادت حاصل کر جائے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس صورت میں اسے انبیاء، صدیقین، اولیاء کا ساتھ بھی نصیب ہوتا ہے۔ اگر زندہ گھر واپس آ جائے تو اس کے نامہ اعمال میں بے انتہا نیکیاں جو ہیں وہ درج کر دی جاتی ہیں، تو گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، تو مال غنیمت سے بھی اسے جو ہے وہ یعنی شاد کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 394 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مقلوم یقلم فی سبیل اللہ الا جاء یوم القیامہ وقلمہ یدمل لون الدم والریح ریح المسک۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہو جائے وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا اور اس کا رنگ جو ہے وہ خون کا ہوگا اور خوشبو جو ہے وہ کستوری کی ہوگی۔ یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ شہید کو جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اسے اس دن اٹھایا جائے گا تو اس کے جسم سے جو ہے وہ خون بہہ رہا ہوگا، دیکھنے میں تو وہ خون کا رنگ ہوگا لیکن اس کی خوشبو جو ہے وہ کستوری کی طرح آ رہی ہوگی۔ تو اللہ کی راہ میں زخم کھانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کی راہ میں لگے ہوئے زخم کو قیامت کے دن اس صورت میں نمایاں کیا جائے گا کہ جو دیکھنے والا ہے، یعنی دیکھنے میں تو وہ زخم ہے، خون بہہ رہا ہے، لیکن اس کی
اس سے جو ہے وہ کستوری کی خوشبو جو ہے فضا میں خوشگوار مہک پیدا کر رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جام شہادت نوش کر جانا یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو کسی خوش نصیب کو ہی میسر آتا ہے۔ تو حدیث نمبر 395 ہے، ان ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر مما طلعت علیہ الشمس وغربت۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ انصاری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صبح جانا یا شام جانا ساری دنیا سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کی غرض سے نکلنا ساری دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ جتنی دولت اللہ نے تمام روئے زمین پر اتاری ہے، یا جتنی دولت کے خزانے زمین کی تہ ہوں یا سمندر کی گہرائیوں میں مخفی ہے، وہ ایک طرف ہو، اس طرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی غرض سے نکلنا ان تمام جو ہے اس تمام دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خلوص نیت سے جہاد کرنا یہ بہت بڑا قیمتی عمل ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی قیمت پوری دنیا کی دولت ادا کر کے بھی جو ہے وہ پوری نہیں کی جا سکتی۔ تو مجاہد کو اگر اس کے جہاد کے بدلے پورا یعنی جتنا بھی ہے ساری دنیا، جتنے بھی یعنی یہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جتنے بھی جرمن قرض کہ پوری دنیا بھی دے دی جائے تو جہاد کی قیمت پھر بھی جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی، یعنی اتنا عظیم عمل ہے جہاد کرنا۔ تو انشاءاللہ یہ